مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عزا دیکھیے وہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ حدیث میں صرف لا الہ الا اللہ کے پڑھنے پر دخول جنت اور تحریم فی النار کا حکم ہے، تو فصل ثالث میں بھی وہی کی اسی طرح کی بات ہے، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اسی طریقے سے من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ دخل الجنہ وحرم اللہ علیہ النار. تو کیا بغیر اعمال صالحہ کے فقط اقرار کلمہ سے انسان جنت میں چلا جائے گا؟ تو اس پر مجھے یاد دلانا کہ اس پر کیا اقوال ہمارے علماء نے نقل کیا ہے. آ رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا کیا پوچھا؟ کیا؟ ہاں تو اس میں کیا ہے؟ ہاں داخل الجنہ. ہاں ہاں تو وہی میں کہہ رہا ہوں. میں جو کہہ رہا ہوں نا وہی سوال کر رہا ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے شرک نہیں کیا لیکن بہت سارے برے کام کرتے ہیں تو کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ فصل ثالث میں بھی اسی طرح کی روایتیں ہیں، بہت ساری روایتیں. تو اس کے جوابات میں تقریباً 10 اقوال نقل کیے. کتنے؟ 10 اقوال. تو وہاں پوری تفصیل بتلا دیں گے، جب پوری بحث ختم ہو جائے گی تو آخر میں اس کو بتلا دیں گے. اور ان 10 اقوال میں ہمارے شیخ کے 2 اقوال ہیں، 2 قول، اس طرح 12 ہو جاتے ہیں جو ہم نے اپنے شیخ سے سنا ہے. جی نہیں، وہ ہمارے استاذ ہیں، شیخ الگ استاذ الگ ہے. جی ہمارے شیخ یعنی مولانا قمرالزمان دامت برکاتہ. ٹھیک ہے، تو اس طرح کل 12 اقوال بن جاتے. مفتی اسامہ سے ہم نے مشکات ثانی پڑھا ہے، مشکات ثانی کتاب النکاح سے، اور مشکات اول مفتی ابراہیم موریٹھی سے. جی ملاقات ہوئی تھی تمہاری؟ اچھا ہوا. جی جب ہمارا استاد آئے تو ان سے ملے اجنبی بن کر کے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ میرا استاد ہے. تو پوچھ رہے مجھے تم کہاں جا رہے ہو؟ تو صوفی پاک بتایا نا کس کو پر، تو مجھے پہنچا دو وہاں. تو پھر وہ سب پوچھ لیا کہ کیا پڑھاتے ہیں، کس طرح پڑھاتے ہیں، کون سی حدیث چل رہی ہے، سب بتا دیا اس میں. پھر بعد میں انہوں نے بتایا نہیں کہ میں ان کا استاد ہوں. جی حالانکہ انہوں نے مجھے پہلے ہی منع کر دیا تو بہت تفصیل مت کرنا ہی تھی مشکات میں. وہ میرے مزاج جانتے ہیں. تو پھر انہوں نے مجھے کہا، تو میں نے ان کو جواب میں کہا تھا کہ میں نے آپ سے ہی سیکھا ہے یہ. ان کی بھی یہ عادت ہے ہر چیز میں باقی کھال نکالنے کی. خیر، تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی. چلیے، تو یہ اخیر میں ہم آپ کو بیان کر دیں گے تقریباً 10 سے 12 اقوال ہیں، اور 2 ہمارے استاذ نہیں بلکہ شیخ سے 2 قول مروی ہیں. چلیے خیریت سے صدر صاحب ہیں؟ جی
آپ کی اتنی خدمت کرتے ہیں تو کبھی کچھ کھلا دیں نا صدر کو. ہاں. دیکھ رہے ہیں ابھی تو سنے گا کچھ. چلو عبادت کرو. کس کی باری ہے؟ قاضی موتی اللہ ہیں. قاضی موتی اللہ ہیں مٹھائی والے. ہاں چلو قاضی موتی اللہ مٹھائی والی. مجھے یاد دلانا ہے الفصل الثالث میں. چلو کیا ہو گیا؟ پھر سے کیا میں تم کو تمام امور کا سیرا، اس کا ستون اور اس کے کوہان کی بلندی نہ بتاؤں؟ کوہان کی بلندی. کیوں نہیں؟ یعنی بلا کیوں نہیں، ضرور بتلائیے. یہ حسر کے لیے. ایک ہے نعم، جی ہاں، اس میں اتنا حسر نہیں. بلا اس میں حسر. کیوں نہیں یعنی ضرور بتائیے. کیوں نہیں یا نبی اللہ. چلو کیوں نہیں یا نبی اللہ. فرمایا
کہ تمام چیزوں کا صلہ اسلام اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کے قرآن کی بلندی جہاد ہے۔ پھر فرمایا کہ کیا میں تم کو ان سب کے اثر کے بارے میں نہ بتا دوں؟ تو میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا نبی اللہ؟ تو آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا کہ یہ اپنی زبان پر قابو رکھو۔ تو میں اپنی زبان کو پکڑ کر کے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ہاذا کا ترجمہ کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، پکڑ کر کے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنی زبان کو روکے رکھو، زبان نکالی پھر اشارہ کیا، یہ ہاذا کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ چلو، اپنی زبان کو پکڑ کر کے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنی زبان کو روکے رکھو، زبان کو روکو۔ اپنی زبان کو پکڑ کر کے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنی زبان کو روکو۔ تو میں نے عرض کیا یا نبی اللہ، کیا ہماری زبانی گفتگو پر بھی پکڑ کی جائے گی؟ آپ نے فرمایا دوسرا ترجمہ کر سکتے ہیں، کیا بما نتکلم پر بھی ہمارا مؤاخذہ ہوگا؟ چلیے، کیا بما نتکلم پر بھی ہمارا مؤاخذہ ہوگا؟ تو فرمایا اے معاذ، تیری والدہ روئے اور تیری والدہ تجھے گم کرے، تیری والدہ تجھے گم کرے، اے معاذ، اے معاذ، اور لوگوں کو جہنم میں ان کے منہ کے بل یا ان کے پیشانی کے بل کھینچ کر لے جائے گی، مگر ان کے زبان کی حل استفہام بطور نفی کے لیے، الیس اللہ، یہاں پر الا جو استفہام ہے، حمزہ استفہام، وہ کس کے لیے؟ نفی کے لیے ہے، اور جب حل استفہام نفی کے لیے ہو اور اس کے بعد الا آئے تو اس کی وجہ سے حسر کا معنی پیدا ہوتا ہے، وہ اثباتی ترجمہ ہوگا اور حسر کے ساتھ۔ تو اب کیا ترجمہ ہوگا؟ چلو، لو جہنم میں اپنے منہ یا پیشانی کے بل اپنی زبان کی باتوں کی وجہ سے ہی جائیں گے، گریں گے، ٹھیک، لفظی ترجمہ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ آسان ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتلائے جو مجھے جنت میں داخل کرے اور جہنم سے دور کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، تو نے امر عظیم کا سوال کیا، لیکن وہ آسان ہے اس شخص پر جس پر اللہ آسانی پیدا فرمائے۔ تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، روزہ رکھ اور حج بیت اللہ کر۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا میں تم کو ابواب الخیر نہ بتا دوں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسا کہ پانی آگ کو مٹا دیتا ہے، اور آدمی کا رات کی تہائی حصے میں، یعنی بیچ رات میں، درمیانی رات میں، جوف اللیل سے مراد یہاں پر درمیانی رات، اور آدمی کا درمیانی رات میں پڑھنا بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یہ ترجمہ کرنا ہے، اور آدمی کا درمیانی راتوں میں نماز پڑھنا بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یہاں تک کہ اللہ کے رسول یعملون تک پہنچے، یعنی پوری آیت پڑھی یعملون تک۔ پھر فرمایا کہ کیا میں تم کو تمام امور کا سیرہ اور جڑ نہ بتا دوں، اور اس کا ستون اور اس کے کوہان کی بلندی؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا سیرہ، اسلام تمام امور کا سیرہ ہے، اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر فرمایا کیا میں تم کو ان تمام امور کی جڑ نہ بتا دوں؟ اللہ کے رسول، میں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول۔ فأخذ بلسانہ، اللہ کے رسول اپنی زبان پکڑ کر کے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کو روکے رکھو۔
فقلت میں نے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا ہم بما نتکلموں پر بھی ہمارا مؤاخذہ ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تیری ماں تجھے گم کرے اے معاذ، لوگ اکثر جہنم میں اپنے منہ یا پیشانی کے بل اپنی زبان کی بری باتوں کی وجہ سے ہی جائیں گے یا گریں گے۔ اس روایت کو امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں اسلام کو ایک عظیم اور نہایت ہی خوبصورت نقشے کے انداز میں نفسیاتی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اسلام کا ایک نقشہ یعنی انسان کے سمجھ کے مطابق پیش کیا گیا ہے کہ انسان کی شکل اور اس کا نقشہ انسان کے جسم کی طرح ہے کہ جس طرح انسان کا جسم سر کے بغیر بیکار ہے، اگر جسم سے سر کو الگ کر دیا جاوے، دھر سے سر الگ ہو جاوے تو وہ جسم بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے تمام اعمال کا اساس اور بنیاد اسلام اور ایمان ہے۔ اگر اعمال تو ہے لیکن ایمان ہی نہیں ہے تو وہ سارے اعمال بیکار ہے۔ جس طریقے سے اگر کسی کے پاس جسم ہے لیکن سر نہیں ہے تو وہ جسم بیکار ہے، اسی طریقے سے اعمال ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو وہ سارے اعمال بیکار ہے۔ اور اس جسم کی بقا کے لیے، اس جسم کو قائم رہنے کے لیے عمود اور ستون یعنی ہاتھ پیر کی ضرورت ہے۔ تو اسی طریقے سے دین کا جو جسم ہے، اسلام کا جو جسم ہے، اس کی بقا کے لیے تمام احکامات اور فرائض لازم ہے۔ اگر سر تو ہے لیکن اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پیر نہیں ہے تو وہ جسم بیکار ہے۔ اسی طریقے سے دین تو ہے، ایمان تو ہے لیکن اس کے احکامات پر عمل نہیں کر رہا ہے تو وہ ایمان بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے، اس سے جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر جب انسان اپنے سر کو باقی رکھتا ہے، اپنے اعضاء کو صحیح اور تندرست رکھتا ہے، اس کے ستون یعنی ہاتھ پیر کو صحیح سلامت رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، تو اب ضرورت پڑتی ہے کہ انسان کی ذات کے اندر، اپنے ذات کے اندر ایک ایسی صفت کو پیدا کرے جس کی وجہ سے وہ سب سے نمایاں ہو جاوے، یعنی جیسے اس کا سر بھی ہے، اس کے ہاتھ پیر بھی ہے، لیکن اس کا اندر ایک وصف نمایاں ہے اور وہ صدر ہے جس کی وجہ سے وہ سب سے ممتاز ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے اسلام کے لیے ایک وصف نمایاں ہے اور وہ وصف نمایاں جہاد ہے، اعمال بھی ہے، دین بھی ہے اور ایمان بھی ہے، لیکن اس ایمان اور اعمال کے بعد انسان کو چاہیے کہ اسلام کو ایک وصف خصوصی کے ساتھ نمایاں کرے، اور وصف خصوصی وہ کیا ہے؟ جہاد ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے ایمان کو نمایاں کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دل میں جہاد کی تمنا رکھنا یہ اپنے آپ کو نمایاں طور پر اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی شخص اس حال میں مرا کہ اس کے دل میں جہاد کرنے کی تمنا نہیں ہے تو وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جی۔ اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ واقعتاً ہمارے دل میں مجاہد بننے کی تمنا ہے؟ تو اس کی واضح نشانی یہ ہے کہ جب تقاضا آئے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تو ہم سب کچھ بھول کر کے نکل پڑے، نہ کہ بیت الخلا اور پلنگ کے نیچے گھس کر کے نعرے تکبیر لگائے اللہ اکبر جی۔ دعویٰ تو سب ہی کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں تمنا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنی جان کو صرف کر دے، لیکن جب بات آتی ہے تو انسان پس پشت ہٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر بیت الخلا کے پس پشت رہ کر کے نعرے تکبیر لگاتا ہے جی۔ تو اپنے دین اور ایمان کو ایک خصوصی وصف کے ساتھ نمایاں کرنا چاہیے اور وہ ہے جہاد۔ پھر جب انسان نے اپنے جسم کو ایک وصف خاص کے ساتھ نمایاں کر دیا تو اب لازم ہے کہ اپنی جسم کی حفاظت بھی کرے، تو اسی طریقے سے انسان کے دل میں جہاد کی تمنا ہے، ایک وصف نمایاں کے ساتھ اپنے ایمان کو اس نے مخصوص کر لیا ہے، تو اب اس کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے کیا ہے کہ اپنے آپ کو غلط باتوں سے روکے رکھے،
اگر آپ کا جسم صحیح سالم ہے نا، اس کے اندر بہت ساری اچھی کوالٹی ہے، آپ بہت بڑے اچھے صدر ہے، لیکن آپ کی زبان اچھی نہیں ہے تو آپ کو کوئی صدر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، سب آپ سے بھاگیں گے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اپنی زبان کو قابو رکھے، مطلب یہ کہ ہمیشہ میٹھی میٹھی باتیں کہتے رہیں جس کی وجہ سے بدہضمی ہو جاوے. اس لیے کہ ضرورت سے زیادہ مٹھاس یہ کیڑے کو لے آتا ہے، کیڑے مکوڑوں کو لے آتا ہے. اسی وجہ سے کبھی ضرورت پڑے تو سختی بھی کرنی چاہیے، سخت کلام بھی کرنا چاہیے. جیسے یہاں پر اللہ کے رسول نے کہا تیری ماں مرے، یعنی یہ بددعا نہیں دے رہے، ایک تعجب. اللہ کے رسول بہت جوش میں آ گئے کہ تو یہ بات ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ یہاں لوگ اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، یہ تم کو ماننا پڑے گا. تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے تو سختی اختیار کرنی پڑی. تو اللہ کے رسول نے کبھی اپنی جمال کو دکھایا اور کبھی اپنے جلال کو دکھایا. تو یہ ایک کامل مربی کی علامت ہے کہ کبھی جمال کو بھی دکھائے، جلال کو بھی دکھائے، تاکہ طلباء کے اندر جو وصف نمایاں ہے وہ باقی رہے. ہمیشہ جمال دکھاتے رہیں گے طلباء کو تو پھر وہ بگڑ جائیں گے. جی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس وصف نمایاں کو اور پورے جسم اور ڈھال کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کی حفاظت کرے. تو اسلام کی ڈھانچے کو، نقشے کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھے. جی پھر جب انسان اپنے جسم کی حفاظت کر لیتا ہے تو کچھ خارجی دشمن ہوتے ہیں جو اس جسم پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس کو جیسے انسان کبھی بیمار پڑ جاتا ہے، کبھی اس کو بخار چڑھتا ہے وغیرہ. تو اسی طریقے سے ایمان یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بہت سارے خارجی دشمن ہیں جو اس ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے 15واں میں پڑھا ہے کہ یہ جنت کا راستہ بہت مشکل ہے، اس لیے کہ جگہ جگہ پر دشمن ہے. ایک ڈاکو بیٹھا ہوا یعنی شیطان ہے جو تمہارے ایمان کو چھیننے کے لیے تیار ہے، توہ میں ہے. تو اب اس شیطانی دشمن سے، عدو مبین سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا روزہ رکھو، اس لیے کہ روزہ یہ ڈھال ہے. جس طرح ڈھال سے انسان اپنے آپ کو دشمن سے بچا لیتا ہے تو روزے سے بھی انسان شیطانی چالوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ آئندہ پڑھیں گے روایت میں کہ شیطان انسان کے رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جیسا کہ خون دوڑتا ہے. تو جب آپ نے روزہ رکھ لیا تو خون دوڑنا بند ہو گیا، کم ہو گیا ہے. تو اب شیطان کا جو خون میں دوڑنا پایا گیا وہ بھی کم ہو جائے گا. اس لیے اللہ کے رسول نے کہا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، لیکن ڈھال سے صرف آپ عدو مبین سے اور دشمن سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ دشمن آپ کو جلانے کی کوشش کرے یا آپ کو خارجی طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جو کھلم کھلا انسان کی مخالفت کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے جو باطنی طور پر چھپ کر کے آپ کو پریشان کرتے اور آپ کے ایمان کو اور آپ کی جان کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ یہاں پر فاطمہ میں ہوا تھا چپکے سے جان لینے کی کوشش کی، بہت ہلہ ہوا فاطمہ مسجد کے سامنے. جی ہاں، تو کچھ ظاہری ہوتے اور کچھ باطنی ہوتے ہیں، موقع کو دیکھ کر کے ہلہ بول دیتے ہیں. تو اس آگ کو جو باطنی ہے اس کو مٹانے کے لیے اللہ نے کہا الصدقۃ تطفئ النار. ایک تو شیطان وساوس سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے ڈھال اللہ نے روزے کو بنا دیا. پھر کبھی کبھار انسان نفس اس کے اوپر غالب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس سے گناہوں کا صدور ہو جاتا ہے. تو اب ان گناہوں کے صدور کے بعد اس گناہ کی جو آگ اس کے ایمان کو ختم کر رہی ہے اس آگ کو بجھانے کے لیے اللہ نے صدقہ دے دیا. سمجھ میں آئی بات؟ بس وقت ہو گیا، 10 منٹ ہے. جی اور آدمی کا رات کے درمیان میں اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرنا یہ حقیقت میں
کلام الہی کو اپنے لیے حجت اور دلیل قائم کرنا ہے اور اس سے ایک دلیل حاصل کرنا ہے. جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ کلام الہی انسان کو بلند کر دیتا ہے اور جس کے سینے میں کلام الہی ہو وہ کلام الہی اس کو جہنم سے بچا لیتا ہے. اسی وجہ سے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سوال ہوتا ہے کہ ہندا جس نے زندگی بھر اللہ کے رسول کی مخالفت کی اور مخالفت اس حد تک پہنچ گئی کہ اس نے اللہ کے پیارے چچا کو شہید کر کے کلیجے کو چبایا، پھر بھی اس کو ایمان یعنی ہندا کو ایمان نصیب ہوا اور ابو جہل کو نہیں. بہت تکلیف دی. کتنی تکلیف دی؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے سامنے نہیں آنے کا تم. یہاں تک اللہ کے رسول نے کہا. اتنی تکلیف دینے کے باوجود بھی ایمان نصیب ہوا. تو وہاں ابن جوزی فرماتے ہیں کہ آخر کیا ایسی وجہ رہی جس کی وجہ سے اتنی مخالفت، نبی کی اتنی دشمنی کرنے کے باوجود بھی ایمان نصیب ہوا. تو فرماتے ہیں کہ مجھے کشف اور الہام ہوا کہ حقیقت یہ ہے کہ اس نے ام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجے اور جگر کو چبایا تھا تو اس کا کچھ حصہ ان کے جسم میں چلا گیا تھا. تو اللہ نے سوچا کہ جس جسم میں ام رسول کے جگر کا کچھ ٹکڑا ہو اس جسم کو میں جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہوں. پھر آگے ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جب کسی کے جسم میں ام رسول کے جگر کے کچھ ذرات ہونے کی وجہ سے اللہ اس جسم کو جہنم کے آگ سے محفوظ کر لیتے ہیں، تو جس جسم میں کلام الہی ہو اور جس سینے میں اللہ کے کلام کو محفوظ کر لیا گیا ہو، اللہ اس جسم کو جہنم میں نہیں ڈال سکتے ہیں بلکہ اس کو ضرور جہنم سے بچائیں گے. جی تو آخر میں کہا فی جوف اللیل کہ کلام الہی رات کی تنہائیوں میں پڑھو اس لیے کہ یہ تمہارے جسم کی کما حق ہو اور مکمل طور پر حفاظت کرے گا، یعنی تمہارے ایمان کی مکمل حفاظت کرے گا. کتنے اچھے اسلوب میں اللہ کے رسول نے اس پورے نقشے کو کھینچا ہے، اسلام کے نقشے کو. جب پڑھتے ہیں اس طرح کی باتیں تو احساس ہوتا ہے کہ واقعتاً جوامع الکلیم ہیں. بس آج کے لیے اتنا کافی ہے. جی بس کل کی روایت کا پورا خلاصہ آ گیا تھا، اس میں جو کچھ باتیں رہ گئی ہیں اس کو دیکھ لیجئے گا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، مجھے ایسا عمل بتائیے جو جنت میں مجھے داخل کرے، ویباعدنی من النار، اور مجھے جہنم سے دور کر دے. بعمل میں جو تنوین ہے وہ تنوین تعظیم یا تنوین تنویع ہے. تعظیم یا تنویع کیا مطلب ہوگا کہ اے اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا بڑا عمل بتلا دیجیے یا ایسا عظیم عمل بتلا دیجیے جس کے کرتے ہی میں جنت میں داخل ہو جاؤں، یا ایسی نوع یا ایسی قسم کا عمل بتلا دیجیے جس پر عمل کرتے ہی جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے. اور یہاں پر جنت سے اول مرحلے میں جنت میں داخلہ مراد ہے کہ اولی داخلہ مجھے نصیب ہو جاوے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ وہ ہوں گے جو جنت میں تو داخل ہوں گے لیکن اپنی سزا جہنم میں بھگتنے کے بعد جنت میں جائیں گے. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہمیں اولی داخلہ چاہیے. کیسے پتا چلا کہ ان کی مراد اولی داخلہ ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے آگے کہا یباعدنی من النار، کہ جہنم سے ہم دور ہو جاوے، میں جہنم سے دور ہو جاؤں. ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے لیے جنت کے داخلے کے بارے میں عمل کا سوال کرے کہ کوئی ایسا عمل بتا دے جو جنت میں داخلہ نصیب ہو جاوے، تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو شخص جنت میں جائے گا وہ جہنم میں جائے گا نہیں. تو حضرت معاذ کا صرف اتنا کہہ دینا کہ یدخلونی الجنہ، مجھے جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے کافی تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے یباعد من النار کا اضافہ کیا اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ جنت میں داخلہ نصیب تو ہو
لیکن اسی وقت جہنم سے بھی نجات مل جاوے، یعنی اولی داخلہ نصیب ہو جاوے. ورنہ یباعدنی من النار کے اضافے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ جس کا جنت میں داخلہ یقینی ہے اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے. لیکن پھر بھی حضرت معاذ نے یباعدنی من النار کا اضافہ کہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے کہ جب جنت میں جانا ہی ہے تو پھر جہنم سے بعد کی دعا کیوں کہی، اور انہوں نے یہ کیوں کہا حضرت معاذ نے کہ میں جہنم سے دور ہو جاؤں، تو اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ اولی داخلہ نصیب ہو جاوے. تو اب حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ اے اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا عظیم عمل بتلائے جس کی وجہ سے مجھے اولی داخلہ نصیب ہو جاوے، یا مجھے ایسی قسم کا عمل بتلا دیجئے جس کی وجہ سے میں اول مرحلے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم کی آگ مجھے بالکل نہ چھو پائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال کے جواب میں کہا قد سألت عن امر عظیم، کہ اے معاذ تو نے امر عظیم کا سوال کر لیا. امر عظیم سے مراد کیا ہے؟ ای امر مشکل، تمہارا سوال بہت مشکل ہے، ایک امر مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے اوامر کی تعمیل اور نواہی سے اجتناب اور تمام کبائر سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا یہ مشکل امر ہے. یعنی جو شخص اوامر کا امتثال اور نواہی سے اجتناب کر کے کبائر سے بچتا ہے اسی شخص کو اول مرحلے میں جنت کا داخلہ نصیب ہوتا ہے. تو یہ کام بہت مشکل ہے کہ انسان کو اول مرحلے میں جنت میں داخلہ نصیب ہو جاوے. لہذا تم نے جو سوال کیا ہے وہ مشکل ہے اس اعتبار سے کہ اول مرحلے میں جنت میں داخلہ مشکل ہے. اور اول مرحلے میں جنت میں داخلہ کیوں مشکل ہے؟ اس وجہ سے کہ تمام اوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے اجتناب کرنا یہ بہت مشکل ہے. ہاں لیکن اللہ جس پر یہ کام آسان کر دے اس کے لیے بہت آسان ہے. یہ امر عظیم، یہ امر مشکل اس شخص کے لیے بہت آسان ہے، مگر کس شخص پر جس پر اللہ آسانی پیدا فرما دے بالفاظ دیگر، جس کے ساتھ اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد شامل حال رہے. تو اگر اللہ کی مدد شامل حال رہی تو جس امر عظیم اور امر مشکل کا تم نے سوال کیا اس امر مشکل کو اللہ آسان کر دیتے ہیں. اور امر عظیم کی تفسیر بعض حضرات نے یہ کی ہے کہ امر عظیم سے آئی امر عظیم بدلوہ او جزاؤہ، کہ ہمیں ایک ایسا بڑا عمل اور ایسا عظیم امر بتلا دیجئے جس کی جزا اور اس کا بدلہ بہت زیادہ ہو. اتنا اونچا عمل ہمیں بتلا دیجئے کہ اس کا بدلہ بھی بہت اونچا ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے بڑے عمل کا سوال کیا جس کی وجہ سے بڑا بدلہ ملے، عظیم بدلہ ملے، عظیم جزا ملے. تو عظیم جزا جنت ہے اور جنت کا حصول بہت مشکل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے سوال کے جواب میں، یعنی انہوں نے امر عظیم کا سوال کر لیا، امر مشکل کا یا ایسے امر کا جس کی وجہ سے ان کو جزائے عظیم ملے یعنی جنت ملے. تو اس کے جواب میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعبد اللہ، یعنی تعبد یا تو مخاطب کا صیغہ ہے یا امر کے معنی میں، یعنی اعبد اللہ، دونوں مراد لے سکتے ہیں. تو آپ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نماز ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور روزہ رکھے. تقیم الصلاۃ، یعنی کیوں نماز کی اقامت کا حکم دیا؟
اس لیے کہ وہ انسان کو گناہوں سے، فواحش سے بچاتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی کہ نماز انسان کو فاحشات اور بری چیزوں سے روکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی وہ گناہ کرتے ہیں، اور قرآن میں ہے کہ وہ گناہوں سے روکتی ہے، یعنی تو ایک ہے روکنا اور ایک ہے روک دینا۔ تو قرآن میں ہے روکتی ہے، روک دیتی ہے وہ نہیں ہے قرآن میں۔ یعنی ماں باپ اپنے بچوں کو غلط کام سے روکتے ہیں لیکن پھر بھی کرتا ہے۔ اساتذہ طلباء کو روکتے ہیں کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا ہے، پھر بھی کرتے ہیں۔ اور ایک ہے ہاتھ پکڑ لینا، یعنی کہ آپ کو نہیں کرنا، اسی کو کہتے ہیں روک دینا۔ تو نماز روکتی ہے، روک دیتی نہیں ہے۔ تو نماز پڑھنے کی وجہ سے دل میں ایک قلبی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان کو یہ کام کرنا غلط ہے، یہ گناہ غلط ہے، لیکن پھر بھی انسان اس گناہ کو کرتا ہے۔ تو وہ بار بار نماز اس کو روکتی ہے، اس کے دل میں یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ یہ گناہ غلط ہے، یہ فاحش کام ہے، پھر بھی انسان کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے تقیم الصلاۃ کا حکم کیوں دیا؟ اس وجہ سے کہ نماز فاحشات سے اور فواحش سے روکتی ہے۔ اور زکوٰۃ کا کیوں حکم دیا؟ اس وجہ سے کہ زکوٰۃ اخلاق رذیلہ سے پاک کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِ، زکوٰۃ دو تاکہ تمہارا باطن پاک ہو جاوے، تطہیر ہو جاوے۔ اور زکوٰۃ کے معنی ہی زکا یزکی تزکیۃً، پاک کرنا۔ وقایہ میں آپ نے اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف پڑھ لی تھی، کہ چونکہ زکوٰۃ نکالنے سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، اسے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں، یا اس وجہ سے کہ اس کا باطن پاک ہو جاتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ اس کے باطن میں جو لالچ کی اور بخل کی جو صفتیں ہیں، زکوٰۃ دینے سے یہ صفتیں رذیلہ ختم ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو اور روزہ رکھو۔ روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیا؟ نماز گناہوں سے روکتی ہے، زکوٰۃ رذائل سے پاک کرتا ہے، اور صوم نفسانی خواہشات، اسی طریقے سے وساوس شیطان کو ختم کرتا ہے۔ اسی وجہ سے آگے آیا ہے الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ تو ڈھال ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ انسان سے شیطانی وساوس، اسی طریقے سے نفسانی خواہشات کے لیے ڈھال بنتا ہے۔ اسی وجہ سے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ وَتَحُجُّ الْبَيْتِ، اور بیت اللہ کا حج کرو۔ بیت اللہ کا حج کرنے کی وجہ سے جب انسان تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو اب وہ اس کے قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ کے گھر جا سکے، اللہ سے ربط تعلق رکھ سکے۔ اسی وجہ سے آخر میں تحج البیت بیان کیا ہے۔ پہلے انسان کے لیے لازم ہے کہ نماز پڑھ کر کے اپنی باطن کی اصلاح کرے، فواحشات سے اپنے آپ کو روکے۔ پھر جب اس نے اپنے آپ کو فواحش سے روکا تو اب باری آتی ہے کہ انسان شیطانی وساوس اور خواہشات کا مقابلہ کرے، اس لیے روزے کا حکم دیا گیا۔ پھر جب انسان اپنے آپ کو ان ناجائز خواہشات سے بچاتا ہے تو پھر باری آتی ہے کہ انسان باطنی امراض سے اپنے آپ کو پاک کرے، تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر جب انسان ان تمام گناہوں سے، ان تمام باطنی امراض سے پاک ہو گئے تو اب کہا کہ تحج البیت، بیت اللہ کا حج کرو۔ اس لیے کہ تخلیہ کے بعد وصال ہوتا ہے، ملنا ہوتا ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو صاف اور ستھرا کر دیتا ہے تو اس تخلیہ اور صفائی کے بعد اور تطہیر کے بعد وصال اور ملنے کا وقت آتا ہے۔ انسان اپنے محبوب سے صاف ستھرا ہو کر کے ملتا ہے۔ اگر بدبودار دانت اور بدبودار بدن اور بغل کے ساتھ عاشق اپنی معشوقہ کو ملنے چلا جاوے تو معشوقہ اس کو بھگا دے گی۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ تو وصال کے لیے، ملنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک کرے۔ اور اگر بغیر تطہیر کے وہ اللہ کے در پر پہنچ گیا تو اس کا وہاں آنا کارآمد نہیں ہوگا۔ اللہ کی جو رحمت ہے اس پر نازل ہونی چاہیے وہ نازل نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے کل آپ نے پڑھا کہ حج گناہوں کو
ختم کر دیتا ہے، لیکن کون سے گناہ؟ صغائر کو۔ پھر یہ سوال ہوتا ہے، جیسے کہ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اسی طریقے سے حج اور ہجرت تو ان میں عطف ہے، اور آپ نے نحو میں قاعدہ پڑھا ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ میں مناسبت کا ہونا ضروری ہے۔ تو پھر یہ فرق کرنا کہ اسلام سے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور حج اور ہجرت سے ختم نہیں ہوتے، صرف صغائر، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر معطوف اور معطوف الیہ میں مناسبت فی الحکم ہے، یعنی حکم میں مناسبت ہے کہ اوپر اللہ کے رسول نے اسلام کے بارے میں کہا کہ وہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے قبول اسلام کے بعد، تو اسی طریقے سے یہی تاثیر حج اور ہجرت میں بھی ہے۔ اس لیے ان کے قول کے مطابق حج اور ہجرت سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ جن حضرات نے کہا کہ دیگر احادیث اور نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ کبائر کے لیے توبہ شرط ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ عامتاً جب انسان حج کے لیے جاتا ہے یا ہجرت کرنا کا ارادہ رکھتا ہے، اپنے وطن چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے، تو اس وقت اگر کسی کی مالی حقوق اس کے ذمے ہے تو وہ ادا کر دیتا ہے یا معاف کر کے چلا جاتا ہے، یعنی معاف کروا کر کے چلا جاتا ہے۔ اس سے عامتاً دیکھا گیا ہے کہ جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں اگر حج کو جاتے ہیں تو جتنے بھی حقوق ہوتے ہیں حقوق العباد سے متعلق معافی مانگ کر کے جاتے ہیں، اور اگر کسی کو مالی لین دین کیا کسی کے ساتھ تو اس مالی لین دین کو بھی ادا کر کے جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے حج اور ہجرت تمام گناہوں اس سے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ ان عبادت کو ادا کرنے کی وجہ سے انسان کے اندر وہ احساس خود بخود پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہ مالی حقوق ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی پر ظلم ہو گیا ہے تو معافی تلافی بھی کر لینی ہے۔ اس لیے قسطلانی اور طیبی نے تو کہا کہ اس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور کس طرح معاف ہوتے ہیں اس کی ترتیب میں نے بتلا دی۔ تو یہ ایک بات معلوم ہوئی کہ انسان جب بھی حج کرنے کے لیے جائے یا اپنی وطن کو چھوڑ رہا ہے، اپنے والدین کو چھوڑ کر کے گجرات آ رہا ہے، یہ بھی ایک طرح کی ہجرت ہے، ماں قبل میں آ چکا ہے، تو اپنے والدین سے معافی تلافی، اپنے رشتہ داروں سے معافی تلافی کر کے آئے، تاکہ اس ہجرت سے صغائر کے ساتھ ساتھ کبائر بھی معاف ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی اگر کوئی شخص حج کر لیتا ہے لیکن اس نے معافی تلافی نہیں کی، اپنی باطن کو پاک نہیں کیا، تو حج سے جو انوارات حاصل ہونے چاہیے، جو صغائر اور کبائر معاف ہونے چاہیے، وہ معاف نہیں ہوں گے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے وہ سارے اعمال بتلا دیے جو انسان کے باطن کو پاک کر دیتا ہے، تاکہ پاک ہو کر کے اللہ کے در پر حاضر ہو۔ ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تم کو ابواب الخیر پر رہنمائی نہ کروں؟ حضرت معاذ کے سوال کا جواب دے دیا گیا، انہوں نے صرف کہا عمل یدخل النار، کہ عمل ایسا عظیم عمل جو جنت میں داخلہ نصیب کرے، تو وہ تو ہو گیا، رضائی سے اپنے آپ کو پاک کرے مذکورہ عبادتوں سے، اور پاکی کے بعد اللہ سے تعلق قائم کرے، اور یہی دخول جنت کے لیے کافی ہے۔ اپنے باطن کو رذائل سے پاک کرنا اور اللہ کی محبت سے آراستہ کرنا، یہی انسان کے لیے جنت میں داخلے کا سبب ہے اور ذریعہ ہے۔ پھر بھی اللہ کے رسول نے کہا الا ادلک علی ابواب الخیر، تو سوال کے جواب میں اضافہ کر رہے ہیں۔ کیوں مولوی صاحب؟ جب سوال ہی ختم ہو گیا، اس سوال کا جواب دے دیا گیا، پھر بھی اس جواب میں مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ حضرت معاذ فقیہ ہے، فقاہت میں بہت آگے ہے، تو اگر ان کو مزید اعمال بتلا دیے جاوے تاکہ اس کے مراتب اور مزید بڑھ جاوے جنت میں، تو اس کو ضرور قبول کریں گے۔ تو ان کے سوال کا جواب دے دیا گیا، لیکن مزید ان کی فقاہت اور سمجھداری کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے رسول نے جواب میں مزید اضافہ کیا۔
تو اوپر صرف فرائض کا ذکر ہے. اب یہاں پر ابواب الخیر سے نوافل کا ذکر ہے. ابواب الخیر سے مراد نوافل. معلوم ہوا کہ جتنے بھی نوافل ہیں وہ خیر کے دروازے اور راستے ہیں. یہاں پر ابواب طرق کے معنی میں, کس کے معنی میں ہے؟ طرق کے معنی میں, راستے کے معنی میں. اور خیر کے معنی نیکیاں, اچھائیاں, چاہے وہ اسلام سے متعلق ہو یا اسلام کے لوازمات ہو, عام ہے یہاں پر خیر, تمام اچھائیاں. تو تمام اچھائیاں کے راستے, تمام خیر کے راستے میں کیا تم کو نہ بتا دو؟ ہاں, وہ راستہ جو خیر کا ہے وہ کیا میں تم کو نہ بتا دوں؟ چونکہ طرق, راستہ, یہ حصول شیء کا ذریعہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے یہاں پر طرق کو ابواب سے تعبیر کیا ہے. کیوں ابواب؟ یہ اندر میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے. تو اسی طریقے سے نیکی, یہ جنت میں, نوافل یہ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے. اس وجہ سے اللہ نے ابواب, طرق کو ابواب سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح انسان ابواب اور دروازے سے اپنے گھر میں, اپنے مسکن میں داخل ہو جاتا ہے, تو خیر ایک ایسا راستہ ہے جو انسان کو جنت کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے. اسی وجہ سے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ترک نوافل اور ترک مستحبات ترک سنت کا سبب بنتے ہیں, اور ترک سنت یہ سبب بنتے ہیں ترک واجبات کا, اور ترک واجبات سبب بنتے ہیں ترک فرائض کا, اور ترک فرائض سبب بنتے ہیں انسان کو کفر تک لے جانے کے لیے, جہنم کے دہانے پر لے جانے کے لیے. بارہ آپ نے سنا ہوگا. تو یہ اسی حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ نوافل انسان کو جنت سے قریب کر دیتا ہے, اور ترک نوافل اور نوافل میں سستی انسان کو غفلت کے راستے میں اس حد تک پہنچا دیتا ہے کہ وہ جہنم کے دہانے پر آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو وہ ابواب الخیر اور وہ نوافل اور وہ اچھی اچھی چیزیں کیا ہے جو انسان کو جنت کے راستے میں قریب کر دیتا ہے اور جنت کے مراحل کے اونچے مقامات کو حاصل کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنت. اوپر چونکہ فرض کا ذکر آ گیا تو یہاں پر کون سا صوم مراد ہوگا؟ نفلی صوم. اگرچہ بعض نے فرض کا بھی احتمال مانا ہے. نفلی روزہ دھال ہے. اور صدقہ, یہاں پر صدقہ سے بھی نفلی صدقہ مراد ہوگا, اس لیے کہ اوپر مفروضہ صدقہ یعنی زکوٰۃ کا ذکر ہو چکا ہے. تو نفلی روزہ اور نفلی صدقہ, تو نفلی روزہ ڈھال ہے اور نفلی صدقہ آگ کو بجھا, گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جیسا کہ پانی آگ کو. روزہ ڈھال ہونے کا مطلب میں نے سمجھا دیا. ڈھال سے انسان اپنے آپ کو دشمن سے بچا لیتا, لیکن اگر دشمن نے حملہ کر دیا اور اس حملے سے متاثر ہو گیا تو اس تاثیر کو ختم کرنے کے لیے کہا الصدقہ, صدقہ دو. کس طریقے سے؟ اطفاء یطفئ کے معنی مٹانا, ختم کرنا, بجھا دینا. تو یہاں پر صدقے کی تشبیہ پانی کے ساتھ دی گئی. جس طرح پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے تو اسی طرح صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو یہاں پر تشبیہ من وجہ ازالہ کے ساتھ ہے. یہاں پر تشبیہ کس کے ساتھ دینا مقصود ہے؟ ازالہ کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ جس طرح پانی آگ کا ازالہ کر دیتا ہے, خاتمہ کر دیتا ہے, اسی طریقے سے صدقہ بھی گناہوں کا خاتمہ کر دیتا ہے. تو اگر شیطان نے روزہ رکھا پھر بھی شیطان نے آپ کو پر حملہ کر دیا اور آپ سے گناہ کا صدور ہو گیا تو نفلی صدقہ ادا کرو تاکہ اس کی وجہ سے جو گناہ ہوئے ہیں شیطان کے وساوس سے, شیطان کے حملے سے, اس کا خاتمہ ہو جائے. تو روزہ دھار تو ہے لیکن کبھی کبھار پھر بھی انسان سے گناہوں کا صدور ہو جاتا ہے روزے کی حالت میں. جیسے کہ میں نے آپ کو بارہا بتایا کہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم سے فلاں گناہ ہو گیا روزے کی حالت میں, تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ اگر اس دھار سے بچاؤ نہیں ہو پایا, ہوا لیکن مکمل طور پر نہیں ہوا, تو پھر کہا صدقہ دے دو.
معلوم ہے کہ جو کمی ہے وہ کس سے پوری ہو جائے گی؟ صدقے سے. اور ایک بات معلوم ہے کہ رمضان کے بعد جو صدقۃ الفطر دینے کا حکم دیتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ روزے میں جو کمی رہ گئی ہے اس کمی کو صدقۃ الفطر پورا کر دے گا. لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ صدقۃ الفطر ہم زیادہ سے زیادہ 50 روپیہ 30 روپے نکالتے ہیں، بہت ناپ تول کر کے نکالتے ہیں. تو اگر ان 30 روپیوں کو تقسیم کر دیں 30 روزوں کے مہینے پر تو ہر مہینے پر 1 روپیہ آئے گا. تو کیا آپ کا 1 روپیہ صدقۃ الفطر کا آپ کے ایک اس روزے کی تمام گناہوں کی اور کمیوں کی تلافی کر لے گا؟ وقایہ میں آپ نے پڑھا کہ صدقۃ الفطر کی جو متعینہ مقدار ہے اتنا نکالنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ اقل مقدار کو بتایا گیا. اگر کوئی زائد نکالتا ہے تو نور علی نور. اس لیے کھجور سے یا کشمش سے ایسی چیزوں سے آپ قیمت لگائے. کس سے؟ کھجور. یا پھر یہاں پر من کل الوجوہ تشبیہ مقصود ہے. من کل الوجوہ کا مطلب کہ جس طرح پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے اور آگ کے خاتمے کے ساتھ آگ میں جو گرمی ہے اس گرمی کو بھی ختم کر کے اس ماحول میں ٹھنڈک کو پیدا کر دیتا ہے، تو اسی طریقے سے صدقہ گناہوں کا خاتمہ تو کر ہی دیتا ہے لیکن ان گناہوں سے پھیلنے والی نحوستوں کو بھی صدقہ ختم کر دیتا ہے. اور رات میں انسان کا نماز پڑھنا یہ بھی گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. یہاں پر صلاۃ الرجل فی جوف اللیل کے بعد کذالک محذوف ہے. کیا ہے؟ کذالک. اسی طرح کا مطلب تطفی، ختم کر دینا. جی. راوی ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، نام سدی بن عجلان ہے، سدی بن نجلان ہے. ان کا اسم غرامی سدی بن نجلان ہے صاد کے ساتھ، اور کنیت ابو امامہ باہلی. اسم غرامی سدی بن نجلان، کنیت ابو امامہ باہلی، صغار صحابہ میں سے ہے. فتح مصر کے بعد مصر چلے گئے تھے. پھر وہاں سے شام منتقل ہو گئے تھے. پھر وہاں سے شام منتقل ہو گئے تھے اور سن ہجری 86 میں شام میں آپ کی وفات ہوئی. اور سن ہجری 86 میں ملک شام میں آپ کی وفات ہوئی. بعض حضرات کے نزدیک شام میں یہی آخری صحابی ہے. شام میں یہی آخری صحابی ہے. اس کے بعد 30 نمبر کی جو روایت ہے وہ بعینہ ہی اوپر والی ہی روایت کی طرح ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ابو داؤد کی روایت میں استکمل الایمان ہے اور ترمذی کی روایت میں استکمل ایمانہ ہے.
یعنی ابو داؤد کی روایت میں بغیر ضمیر کے ساتھ ہے، اور ترمذی کی روایت میں ضمیر کے ساتھ ایمان کو متصف کیا، یعنی ایمان کے ساتھ لفظ ہو ضمیر کو لائے ہیں۔ اور اس کے بعد والی روایت 31 نمبر کی روایت، اس میں حضرت ابو ذر راوی ہے، ان کے حالات لکھوا دیے گئے ہیں، انہوں نے بھی اسی مضمون کو بیان کیا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ اوپر والی روایت میں بغیر کسی سوال کے دائرے کے 4 امور کا ذکر کیا ہے، اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں سوال کے انداز میں، یعنی یہ پوچھا گیا کہ افضل اعمال کیا ہے، تو اس کے جواب میں ملا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یعنی یہ ایک فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اوپر والی روایت میں احب للہ ہے، اس میں تفضیل اور لام کے ساتھ ہے، اور دوسری روایت میں مصدر اور فی حرف جر کے ساتھ ہے۔ اب یہ فرق کیوں ہے وہ بعد میں بتلا دیں گے۔ اور ان 3 روایات کا ماحصل اور خلاصہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 4 امور میں اخلاص پیدا کیا جائے، تو ان 4 امور میں اخلاص پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمان کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ وہ 4 امور کیا ہیں جن میں اخلاص پیدا کرنا ضروری ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے محبت کرے، یعنی اللہ کے لیے دشمنی کرے، اسی طریقے سے کسی کو اگر دے رہا ہے تو اللہ کے لیے دے، اور اگر کسی کو کوئی چیز دینے کا من نہیں کرتا ہے تو وہ اللہ کے لیے نہ دے۔ یعنی ان 4 اعمال میں اگر کوئی شخص اخلاص پیدا کر لیتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہر امر میں، ہر عمل میں للہیت کو پیدا کرنا چاہیے، ہر عمل اللہ کے لیے کیا جاوے۔ اب سوال یہ ہے کہ اخلاص تو ہر عمل میں مقصود ہے، لیکن ان 4 امور میں اخلاص پیدا کرنے کو خاص طور پر کیوں ذکر کیا گیا؟ ایک چیز تو دوستی اللہ کے لیے، ایک دوسری چیز دشمنی اللہ کے لیے، تیسری چیز اعطا دینا اللہ کے لیے، اور چوتھی چیز کسی سے کوئی چیز نہ روک لینا، اس کو کوئی چیز عطا نہ کرنا، یہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ تو ان 4 امور میں بالخصوص اخلاص پیدا کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ اعمال لذائذ نفسیہ میں سے ہیں، مرغوبات نفس میں سے ہیں، یعنی کہ یہ 4 امور انسان اپنی نفسانی خواہشات، یعنی نفس کے مرغوب چیز ہونے کی وجہ سے کرتا ہے۔ کسی سے دوستی بھی اپنی ذاتی مفاد کے لیے کرتا ہے، دشمنی بھی اپنی ذاتی نفس اور ذاتی مفاد کے لیے کرتا ہے، دیتا بھی ہے اپنی ذاتی مفاد کے لیے، اور کسی کو نہیں دیتا ہے وہ بھی اپنی ذاتی مفاد کے لیے ہے۔ تو شریعت نے بتلا دیا کہ وہ امور جو نفس سے متعلق ہے، لذائذ نفسیہ اور مرغوبات نفس میں سے ہے، اگر ان 4 امور 4 میں جو نفس سے متعلق ہے اس میں اخلاص پیدا کر لیا تو دیگر اعمال میں بدرجہ اولی وہ مخلص ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے ان 4 امور میں اخلاص پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو دوسرے امور میں اخلاص خود بخود پیدا ہو جائے گا، اس میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اعمال افعال قلبیہ سے ہیں، یعنی دوستی، دشمنی، یعنی کسی کو دینا نہ دینا، یہ سب افعال قلبیہ سے، دل میں جذبہ پیدا ہوا تب انسان کو کسی کو کچھ دیتا ہے، یعنی دل میں نفرت پیدا ہوئی، یعنی برے جذبات پیدا ہوئے، احساسات غلط پیدا ہوئے تو انسان سامنے والے کو نہیں دیتا ہے۔ تو دوستی، دشمنی، اعطا اور منع یہ افعال قلبیہ سے متعلق ہے۔ تو اللہ کے رسول یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جن افعال قلبیہ میں وہ اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا، افعال قلبیہ میں اس نے اخلاص پیدا کر لیا، تو دیگر امور میں وہ بدرجہ اولا
اخلاص حاصل کر لے گا، اخلاص کو پا لے گا. اس لیے کہ دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے دل کو درست کر لیا تو اس کے سارے اعمال درست ہو گئے. تو یہ 4 امور افعال قلبیہ سے ہے. اس سے دل درست ہوگا. جب دل درست ہو جائے گا تو دیگر اعمال خود بخود اچھے ہو جائیں گے. اور اگر ان 4 اعمال میں فساد پیدا ہو گیا تو دوسرے اعمال میں فساد پیدا ہوگا، پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اور اس کے بعد والی روایت میں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہاں پر فی لام کے معنی میں ہے. الحب فی اللہ اور البغض فی اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ فی کو ظرفیت کے معنی میں مانا جائے تو ذات الہی میں محبت کرنا بہت دور کی بات ہے. اس لیے کہ ادراک ذات الہی انسان کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے امر مشکل ہے، تو اس کی ذات میں محبت پیدا کرنا یہ بہت دور کی بات ہے. اس لیے یہاں پر الحب فی اللہ الحب للہ کے معنی میں. تو یہاں پر 2 معنی ہے، یعنی ایک معنی ہے الحب فی اللہ اور دوسرا معنی الحب للہ. تو پہلا معنی الحب فی اللہ ذات الہی میں یعنی محبت کرنا، یہ یہاں پر مقصود نہیں ہے، بلکہ دوسرا معنی الحب للہ اللہ کے لیے محبت کرنا، یہ مقصود ہے. اللہ کے لیے محبت کرنے کا، اللہ کے لیے دشمنی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر کسی سے محبت کرے تو اس کی نیت یہ ہو کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اور دینی اگر مسلمان ہے تو دینی نسبت سے اس سے محبت کرے کہ یہ ایک دینی بھائی ہے، اور کوئی مفاد اور غرض مقصود نہ ہو. صرف محض آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں، تعلق رکھ رہے ہیں، تو مقصود کیا ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کی رضا جوئی اور خوشی. اسی وجہ سے جب بہت سارے صحابہ ہجرت کر کے جا رہے تھے مدینہ کی طرف، تو انہوں نے اپنے گھروں کو، اپنے وطن کو، یہاں تک کہ اپنی عورتوں کو بھی چھوڑ دیا. کئی صحابہ نے کہہ دیا کہ ہم اللہ کے لیے تم کو چھوڑ رہے ہیں، یعنی ہمیں آپ کو چھوڑنا اس لیے نہیں پڑ رہا ہے کہ یہ مکہ والے ہمیں چھوڑنے کا حکم دے رہے ہیں، بلکہ اس وجہ سے ہم تم کو مکہ کو چھوڑ رہے ہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول کا اور اللہ کا حکم ہے. تو اگر ہجرت مکہ کے موقع پر، ہجرت من المکہ الی المدینہ کے موقع پر بہت سارے صحابہ نے اپنی عورتوں کو چھوڑ دیا. کیوں؟ وہ ایمان نہیں لائے. اگر وہ ایمان لاتے تو صحابہ، اللہ کے صحابہ ضرور ان کو اپنے ساتھ لے جاتے. جیسے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر نے ان کو مکہ چھوڑ دیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اللہ کے لیے کام کیا ہے، اس لیے امید ہے کہ ام سلمہ بھی ایک دن تمہارے پاس آ جائے گی. مکہ والوں نے کہا کہ ام سلمہ تو ہماری برادری کی عورت ہے، ہمارے خاندان کی لڑکی ہے، آپ اس کو نہیں لے جا سکتے ہیں. تو صحابی نے، ان کے شوہر نے کہہ دیا کہ اگر تم ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو رہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہم اپنے دین کو قربان نہیں کریں گے. تم کو قربان کرنا مقصود ہے، منظور ہے، لیکن اپنے دین کو قربان کرنا مقصود نہیں ہے. تو دیکھیں یہاں پر انہوں نے جو تعلق کو توڑا تھا وہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا، اس وجہ سے. اسی طریقے سے اگر کسی سے دشمنی کی جائے، تعلقات ختم کر دیے جاوے، تو اس بنیاد پر کہ اللہ اور اس کے رسول نے ایسے لوگوں سے احتراز کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ وہ اللہ کے دشمن ہے، اللہ کے نافرمان ہے، فاسق ہے. لیکن یاد رکھیں
کہ اللہ کے لیے محبت کرنا آسان ہے، یہ بہت آسان کام ہے، لیکن اللہ کے لیے دشمنی کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ عامتاً یہ ہوتا ہے کہ کسی دنیاوی مفاد کے لیے ہم دشمنی کرتے ہیں، لیکن اس کو اللہ کے لیے دشمنی کا رنگ دے دیتے ہیں۔ اس لیے یہ فیصلہ کرنا کہ آپ نے فلاں صاحب سے تعلق کو توڑا ہے، کس بنیاد پر ہے؟ اپنی ذاتی مفاد کے لیے کہ اس نے آپ کا وہ ذاتی کام پورا نہیں کیا، اس وجہ سے یہ اللہ کے لیے، یہ جاننا بہت مشکل ہے۔ اس لیے اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر کے یہ فیصلہ کریں۔ اگر آپ نے اپنی باطن کو، اپنے دل کو پاک کر لیا ہے، اس کا تزکیہ کر لیا ہے، تب تو آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا ہے تو یہ فیصلہ کرنا آپ کے لیے آسان کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اس سے الحب للہ یہ تو کسی حد تک آسان ہے، لیکن البغض للہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ اور عامتاً دیندار لوگ، یعنی دیندار لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ مرتے دم تک یعنی اپنے اقارب سے، اپنے بہنوں سے باتیں نہیں کرتے ہیں، اور کیا دیتے ہیں جواب؟ البغض للہ، کہ ہم اللہ کے لیے دشمنی کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے لیے دشمنی تھی تو جب بہن نے معافی مانگی تو آپ نے کیوں معاف نہیں کیا؟ ٹھیک ہے جی، ہمارا بہت قریبی رشتہ، آپ پہچانتے بھی اگر نام لے لوں تو ان کا، ٹھیک ہے، جو پرانے طلباء ہیں وہ جان لیں گے، ہمارا قریبی ہی ہے۔ ان کا بھائی افریقہ میں اور ان کی بہن یہاں پر ہندوستان میں، تقریباً 30 سال کے بعد کسی علاج و معالجہ کے لیے بھائی آئے۔ 30 سال تک بالکل کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلقات نہیں، پھر 30-40 سال کے بعد آئے کسی علاج و معالجہ کے لیے، پھر بہن کی گھر پر ہی رکے، اور کچھ پرانی باتیں ناراضگی چل ہی رہی تھی۔ 40 سال میں کبھی ملاقات نہیں، کوئی فون نہیں، کچھ بھی نہیں، اور بہن کا شوہر کا انتقال ہو گیا، تب بھی کوئی فون نہیں، کوئی خبر گیری نہیں، یہاں تک نوبت تھی۔ لیکن جب بھائی کو ضرورت پڑی تو باندھ کے وہیں آیا، اور وہیں پرانی ناراضگی ابھر کر کے آ گئی کچھ دنوں کے بعد، پھر وہیں تو میں ہوا، اور اسی وقت اس علاج کو بیچ میں چھوڑ کر کے افریقہ چلے گئے وہ صاحب بھائی۔ اس کے بعد کبھی ملاقات نہیں، کوئی بات نہیں، پھر وہیں ناراضگی، اور چند سالوں کے بعد اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا۔ حالانکہ وہ تہجد گزار، نماز کے پابند، ہر نوافل، روزے، نماز خوب پابندی سے کرتے تھے، لیکن حال یہ ہے کہ بہن سے ان کی بنتی نہیں جی۔ اور اب بہن تو بہت دور کی بات ہے، ماں باپ کے ساتھ بھی یہی ہمارا معاملہ ہے، اور کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ صحیح کام نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے اس میں اعتدال یہ ہے کہ اگر آپ کے ناراض ہونے سے واقعتاً وہ دین کے راستے پر آ جاتے ہیں، اور اس وجہ سے آپ نے تعلقات کو چھوڑا ہے، واقعتاً یہی مقصود ہے، تو پھر تو کوئی گنجائش ہے۔ لیکن کبھی معاملہ برعکس ہو جاتا ہے، تعلقات چھوڑنے کی وجہ سے وہ آدمی اور مزید بدظن ہو جاتا ہے، اور زیادہ اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اگر اس تعلق توڑنے کی وجہ سے اور نفرت پیدا ہوتی ہے، وہ آدمی اور اناد پر اتر آتا ہے، تو اب آپ کو دشمنی بھی کرنے کی اجازت نہیں ہو۔ اس لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ آپ کس بنیاد پر دشمنی کر رہے ہیں۔ علماء میں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے، اس لیے میں خاص طور پر کہہ رہا ہوں، جب آپ بڑے ہو جائیں گے اور آپ کا کسی استاذ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کوئی مغش ماری ہوگی، کوئی انبن ہوگی، تو پھر اس حدیث کو آپ لے آئیں گے، البغض للہ، اور اپنے نفس کو بری کر دیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہم تو اسے دشمنی اللہ کے لیے رکھتے ہیں، اس سے ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا۔ ہم خود اس راہ سے گزر چکے ہیں، لوگوں کا ہمارے ساتھ اس میں واسطہ پڑتا ہے۔ دوستی کب تک ہوتی ہے؟ جب تک آپ سامنے والے کے مفاد کے مطابق کام کرتے رہے، اس کے ہاں میں ہاں ملاتے رہے۔ جہاں آپ نے ان کے مفاد کے خلاف کوئی کام کیا تو کہا اب ہم
اور آپ الگ راستے، ہمارے اور میرے آپ کے راستے ہیں، اور یہ البغض للہ کے زمرے میں شامل ہے، یوں کہہ کر کے دونوں اپنے راستے الگ کر لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں جی؟ اس لیے اس کام میں اپنے نفس کو ماننا بہت مشکل کام ہے. اسی طریقے سے دینا اللہ کے لیے آسان ہے نا، لیکن کسی کو نہ دینا اللہ کے لیے بہت مشکل کام ہے. آپ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اس نے آپ کو فلاں وقت دعوت نہیں دی، یا فلاں وقت انہوں نے آپ کو نہیں کھلایا، یا فلاں وقت اس نے آپ کی برائی کر دی. تو سب کو تقسیم کر رہے لڈو، لیکن ان کو ایک ہی دے رہے ہیں. یہ منع للہ یا منع لغیر اللہ، اللہ ہی بہتر جانے. لڈو کیوں ایک دے رہا ہے؟ اللہ ہی بہتر جانے. دشمنی نبھانے کے لیے کہ آپ نے مجھے نمبر نہیں دیا اس لیے، یا واقعتاً اللہ کے لیے نہیں دیا کہ ہاں آپ اس کے لائق نہیں ہے کہ آپ کو دیا جاوے، اور اللہ کا حکم ہے اس لیے آپ اس کے لائق نہیں کہ دیا جائے، یا دیا جائے تو کم دیا جاوے. جی ایسے ہی کہہ رہے ہیں. وہ واقعہ زندگی بھر یاد رہے گا. خیر، تو آپ کیوں نہیں دے رہے ہیں وہ بھی جاننا بہت ہی ضروری ہے. جی تو اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ شخص اگر آپ ان کی مالی مدد کریں یا کسی بھی طریقے سے اس کی مدد کریں گے تو اس کو فسق و فجور کے راستے میں اختیار کرے گا، تو ایسے شخص کو آپ نہ دیں، تو یہ المنع للہ ہو جائے گی. اسی وجہ سے آپ نے وقایہ وغیرہ فقہی کتابوں میں مسئلہ پڑھا ہوگا کہ زکوٰۃ دیندار اور صالح لوگوں کو دیا جاوے. اگر کوئی فاسق شخص ہے اور آپ کو یقین ہے کہ وہ شراب جوا میں اس پیسے کو استعمال کرے گا، تو صدقہ اور زکوٰۃ ایسے شخص کو نہ دے. تو اب یہاں پر نہ دینا یہ المنع للہ ہوگا. لیکن پھر بھی وہاں فقہا نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ وہ فاسق اور فاجر واقعتاً غریب ہے، محتاج ہے، یا اس کے گھر والے محتاج ہے، غریب ہے، اور اس کا شوہر بالکل لچا لفنگا ہے جو کچھ کام نہیں کرتا ہے، تو اب اس فاسق شوہر کی وجہ سے اس کے گھر کی مستورات کو اور بچوں کو جو معصوم ان کو محروم نہ کرے، بلکہ کسی اور طریقے سے یعنی اناج وغیرہ دے کر کے ان کی مدد کرے، پیسے نہ دے. تو یہ دینا اور نہ دینا یہ بھی اللہ کے لیے ہو. تو ان چار امور میں اللہ کے لیے کام کیا جاوے. اگر کسی سے دوستی کرے تو دین کی نسبت سے کرے، اور یہ سوچ کر کے کرے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا بندہ ہے، کوئی ذاتی مفاد نہ ہو کہ میں اس کے ساتھ رہوں گا تو میری واہ واہ ہو جائے گی، یا اس کے ساتھ مجھے ناشتہ کرنے کو مل جائے گا، اچھا اچھا کھانے کو مل جائے گا. ہاں یہ غریب ہے تو اس سے کون دوستی کرے؟ اس کے وہاں جائیں گے تو کچھ نہیں ملے گا پانی کے علاوہ، اور اس کے وہاں جائیں گے تو چائے ناشتہ 7 اپ اسپرائٹ فجر کے ٹائم پر ملے گا آپ کو، اس لیے آپ نے دوستی کر لی. اور دشمنی کیوں کر لی؟ اس لیے کہ اس نے فلاں وقت آپ کی مدد نہیں کی تھی. جی تو اس میں بھی للہ، اور دینا بھی اللہ کے لیے اور نہ دینا بھی اللہ کے لیے. تو ان چار امور میں خاص طور پر اخلاص پیدا کیا جائے. افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. افضل اعمال میں سے حب فی اللہ اور بغض فی اللہ ہے. ما قبل میں بتلا دیا گیا ہے کہ افضل الاعمال سوال ایک ہی لیکن جوابات مختلف دیے گئے ہیں. کبھی الحب فی اللہ کہا، کبھی الصلاۃ کہا، کبھی اطعام الطعام کہا، افضل الاعمال الاطعام الطعام. تو اس کا جواب میں نے دیا کہ مختلف سوال ایک ہی لیکن جوابات مختلف کیوں دیے گئے. اس کے کئی جواب ماقبل میں بتلا دیے گئے، اس کو وہاں دیکھ لیا جائے. تیسری روایت المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، اس پر تفصیلی کلام ماقبل میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آپ پڑھ چکے ہیں. والمؤمن من امن الناس على دمائهم واموالهم، یہ بھی اسی روایت کے زمرے میں نے بیان، یہ روایت آئی نہیں ہے لیکن وہاں میں نے اس کو بتلا دیا تھا، اس روایت کو اس پر بھی میں نے کلام کر لیا تھا. اس کے بعد حضرت فضالہ کی روایت میں ہے کہ مجاہد وہ شخص ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے اللہ کی طاعت میں، اور مہاجر وہ ہے جو گناہ اور خطا کو چھوڑ دے.
تو یہاں پر ہجرت کی تعریف اور اس کی تقسیم عقلوں میں بتلا دی جا چکی ہے، اور مہاجر کس کو کہتے ہیں وہ بھی آ چکا ہے. بس ایک نئی چیز المجاہد من جاہدہ، یعنی کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. کتاب الجہاد میں آگے کتاب الجہاد نہیں آیا ہے، تو وہاں اس پر مستقل کلام کیا جائے گا. المجاہد من جاہد نفسہ، وہاں جہاد کی کئی قسمیں بیان کی، جس میں سے جہاد کی دو قسمیں، جہاد اصغر اور جہاد اکبر. تو وہاں محدثین نے لکھا ہے کہ اپنے نفس کا مقابلہ کرنا یہ جہاد اکبر ہے، اور کفاروں کے ساتھ قتال کرنا یہ جہاد اصغر ہے. لیکن جب محدثین یہ تشریح کرتے ہیں یا عامتاً ممبروں پر علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ مجاہد حقیقی وہ ہے جو اللہ کے راستے میں نکل پڑے اور اپنے نفس کا مقابلہ کرے، نہ کہ وہ شخص جو کفار کے ساتھ قتال کرے، بلکہ مجاہد حقیقی اور جہاد اکبر وہ ہے کہ انسان اپنے نفس کا مقابلہ کرے، اور کفار کے ساتھ قتال یہ تو جہاد اصغر ہے. تو اس تعریف میں ایک طرح کا دھوکہ اور تلبیس ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنا اور اپنے نفس کا مقابلہ کرنا یہ زیادہ افضل ہے جہاد اصغر اور کفاروں کے ساتھ قتال کرنے کے مقابلے میں. حالانکہ یہ حقیقی بات نہیں، یہ حقیقی بات نہیں، بلکہ یہاں پر تنبیہ دینا مقصود ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے میں کفاروں کے ساتھ قتال کر رہا ہے، لیکن اس کے اعمال اور افعال شریعت کے مطابق نہیں ہے، بلکہ وہ نفس کے مطابق اپنے اعمال کو کرتا ہے، تو ایسا شخص مجاہد کہلانے کے لائق نہیں ہے. اس وجہ سے یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کہ اس لیے کہ جہاد اصغر کی فضیلت کو گھٹایا جاوے اور جہاد اکبر اور اپنے نفس کے ساتھ مقابلے کرنے کو افضل قرار دے، یہ ہرگز مطلب نہیں، بلکہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ وہ مجاہدی کیا مجاہد ہے جو اللہ کے راستے میں قتال تو کرے لیکن اس کا نفس اس کے ہاتھ میں نہ، اس کے قابو میں نہ ہو، بلکہ وہ اپنے نفس کا غلام ہو. یہ اصل بتلانا مقصود ہے. پھر آگے خود اس کی تفصیل بھی کہی، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، فی طاعت اللہ کہہ دے کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کو روکے رکھے اللہ کی طاعت میں، یعنی ہر امور اور ہر حکم میں، ہر طاعت میں وہ اللہ کے حکم کے تابع ہو. تو مجاہد حقیقی اور جہاد اکبر کرنے والا وہ شخص کہلائے گا جو ہر امر میں وہ اللہ کے تابع ہو، اللہ کی اطاعت کرے. جب اللہ کا امر آ جاوے، جس وقت جس اللہ کا حکم کا تقاضا ہو، اس حکم کے تقاضے کو پورا کرنا ہی مجاہد حقیقی ہے. لہذا اگر نماز کا وقت آئے تو اللہ کی طرف سے تقاضا ہے نماز پڑھنے کا، تو اس کو مجاہد فی اللہ حقیقی مجاہد کہیں گے. اگر رمضان کا مہینہ آئے اور روزہ رکھے اس لیے کہ ابھی اللہ کی طرف سے اسی حکم کا تقاضا ہے، تو اب کہا جائے گا یہ مجاہد حقیقی ہے. اور اگر نماز کا وقت آیا، رمضان کا مہینہ ہے، پھر بھی اس نے نماز پہ روزہ نہیں رکھا، تو سمجھ لو کہ یہ مجاہد حقیقی نہیں، اس لیے کہ اس نے اپنے نفس کو روکے نہیں رکھا اللہ کی اطاعت میں. نفس کہہ رہا ہے کہ اس عبادت کو نہ کرو، لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اس کو کرنا ہے، تو اب اپنے نفس کو رکھو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی تابعداری میں. ملک کا تقاضا آیا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کا وقت آیا، تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ان کفاروں کے ساتھ قتال کرو، تو اب واقعتاً وہ مجاہد حقیقی کہلائے گا. لیکن اگر وہ بیت الخلا اور پلنگ کے نیچے گھس کر کے نعرے تکبیر اللہ اکبر کہہ رہا ہے، تو اب وہ مجاہد حقیقی کہلانے کے لائق نہیں. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. اور مفتی سعید صاحب نے اس پر تحفۃ العلمائی میں اور ان کے جو دیگر رسالے ہیں اس پر تبلیغ والوں کو بہت نشانہ بنایا ہے اور تنقید کی ہے کہ جہاں بھی حدیث میں مجاہد کا لفظ آیا ہے تو تبلیغ والوں نے اس کو اپنے اوپر فیٹ کر لیا ہے کہ ہم ہی حقیقی مجاہد ہیں اور ہم ہی سب کچھ کر رہے ہیں اور دوسرے دنیا والے کچھ نہیں کر رہے. ایک مولوی صاحب کے پاس گئے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، دیوبند کے استاد تھے، اللہ کے راستے میں نکلو. تو مولوی صاحب نے جواب دیا کہ ہم شیطان کے راستے میں، ہم جو پرہار ہے وہ شیطان کا راستہ ہے یا اللہ کا راستہ ہے. ٹھیک ہے. مفتی سعید صاحب نے خود اپنا واقعہ سنایا کہ کچھ مولوی مجھ سے ملے اور میں نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو، تو کہا کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے
کیا نکلے ہیں اللہ کے راستے میں. کہا کہ کون امیر ہے؟ تو بولا فلاں جاہل ہے. تو کہا کہ تم کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے، یہ مولویوں کا امیر جاہل بن رہا ہے جی. اب مولوی جاہل کی تابعداری میں رہیں گے جی. خیر، تو حضرت نے اس پر بہت تنقیدی نشانہ بنایا ہے، اور لوگ اپنے آپ کو مجاہد سمجھ، اس پر حضرت نے کافی کلام کیا. ترمذی شریف میں اس کی تفصیل آپ پڑھ لیں گے. جائیے، حضرت فضالہ جو راوی ہے ان کے حالات لکھوانا ہے، ان کے یاد دلانا. یہاں پر